مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے؟ آپ کسی چھوٹے سے کلینک میں ڈلیوری کروا دیں، میں چارجز افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی، واٹ؟ چھوٹے سے کلینک میں؟ بران گمگیر کا بیٹا ہے تمہارے اندر، اس کا پیٹ سہلاتے ہوئے بولا۔ اس بچے کو ذرا بھی نقصان ہوا تو گاڑ دوں گا۔ اس کے قریب آتا وہ اس کی قمیض ہٹا کر اس کے غباروں کو دیکھنے لگا۔ پیدائش کے بعد تم اسے اپنا دودھ پلاؤ گی 2 سال تک، اور ابھی سے میری قربت بھی سہو گی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے بولا، کون سی قربت؟ ان چھوٹی دھڑکنوں سے دودھ پلاؤں گی اسے؟ انہیں اس قابل بھی تو بنانا ہے کہ بچے کو کچھ پلا سکوں۔ کہتے ہی وہ اس کو قریب کھینچ کر اس کی دھڑکنوں کو اپنے آپ مجھے روک نہیں سکتی جانا، یہ حق ہے میرا۔ اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اسے نہ جانے کیا باور کروا رہا تھا۔ اگلے پل وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ نہیں کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لڑکی نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو اوپر کی طرف باندھتا اپنے لبوں اس کے برہنہ وجود پہ کھلا چھوڑتا اس کے ہر حصے پہ اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لبوں کی تپش سے تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی، مگر یہ شخص اس کو تڑپا رہا تھا، اپنی قربت میں اسے لپیٹ رہا تھا۔ اس شخص کی شدتوں پر وہ سسک رہی تھی۔ وہ 32 سال کا جوان مرد تھا اور وہ 18 سالہ لڑکے۔ اس کا جھیلنا آسان نہیں تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں بھرتا، ان کو سک کرتے اس کے لبوں سے معنی خیز آوازیں نکلوانے لگا۔ یہ سکون میں نے کبھی کہیں نہیں پایا باخدا۔ اس کے پہلو پہ لب رکھ کر اس کی نازکی کو ہاتھوں سے سہلاتے وہ اس کو بے ناو مچھلی کی طرح تڑپنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ رک جائیں باخدا، اس کے ہاتھ کی حرکت کو روکتے ہوئے التجائیہ ہوئی، مگر مقابل سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس مقام پر روکیں گی تو ظلم کریں گی مجھ پر، مر جاؤں گا میں۔ اس کے سینے پر پھول کھلاتا، اس کی رنگت سرخ کرتا اس کی تھائیس کو سہلائے جا رہا تھا۔ صوفہ اس کے ہاتھ کی شدتوں سے ہی دہل رہا تھا، جب اچانک وہ ضبط کھوتے اس کے لبوں پہ لب رکھ کر اس کے وجود کا حصہ بنتے۔ کمگین انڈسٹری کے سب سے آخر والے فلور پہ گلاس وول کے پاس کھڑا وہ شہر کی گہری تاریکیاں دیکھ رہا تھا۔ ڈھلتا سورج ایک نہایت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ اس سورج کو دیکھتے وہ ماضی میں غرق ہوا۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ وہ یہیں پر ہی تو کھڑا تھا جب کسی کی آمد کی خبر ملی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ سورج کو دیکھتے ماضی کے اوراق میں غرق ہوا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ دروازے پر ہوتی دستک اسے حال میں بے دردی سے کھینچ لائی تھی۔ ابھی تو اس ظالم کی ستم ظریفی کی کہانی بھی سنانی تھی، مگر کون بدبخت تھا جس نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا؟ کام آن، وہ غمگین آواز میں کہتا اپنی نگاہیں دروازے کی جانب ٹکا گیا۔ سر، کوئی عورت آئی ہے آپ سے ملنے؟ کافی التجا کری ملنے کی۔ ایک دفعہ پھر سے ویسے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ اسے لفظ عورت سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ نہیں مل سکتا، وہ 2 ٹوک لہجے میں گویا ہوئی۔ سر، میں نے کہا تھا انہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ سیکرٹری نے تفصیل سے اسے سب بتایا تو وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ بھیج دو، وہ اپنی چیئر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ جب وہ سر اس بات میں ہی لاتی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، مگر اس دفعہ اس نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائی۔ تاریخ دہرائی جا رہی تھی، مگر اس دفعہ وہ محتاط تھا۔ بولے، آنکھیں بند کیے اس نے مقابل کا مطالبہ جاننا چاہا۔ آنے والی شخصیت نے اس کا چہرہ بڑی بےتابی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تڑپ تھی، آنسو تھے، حسرت تھی۔ کتنے وقت بعد دیکھ رہی تھی وہ یہ چہرہ۔ بولے، مس، میں آپ سے، وہ آنکھیں کھول کر اب کی بار اسے مخاطب کرتا بول ہی رہا تھا کہ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے وہ اپنے الفاظ بھول گیا۔ وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ وہی تھی، ہاں یہ وہی تھی جو پچھلے 11 مہینوں سے اسے سولی پہ لٹکائے جا چکی تھی۔ یہ وہی بے وفا چہرہ تھا جو اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھی جنہوں نے اس کے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ ماضی کے اوراق میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھوڑا سا ہانپ رہی تھی۔ لفٹ خراب تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہاں دیر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بے نقاب چہرے پر ہلکی سی شرمندگی تھی۔ وہ ہمیشہ پوری کوشش کرتی تھی کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دے سکے۔
مگر حالات کی چکی میں پیستی ہوئی وہ اکثر ایسے تاخیر کر جاتی تھی۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، مگر ایسا حسن جو خاموش رہتا تھا، چھپ کر جیتا تھا اور اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر جما کر ہتھیلی سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شکر ہے میرال تم آ گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کمپنی اب کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے؟ علیزے نے اسے چونکاتے ہوئے کہا، جب وہ ابھی سکون کا سانس لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر جیسے میرال کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اور سب نے کمپنی کیوں بیچ دی؟ اس نے مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا تھا، جبکہ علیزے کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ اب ہمارے باس بدل چکے ہیں اور تم جانتی ہو وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے، علیزے پرجوش انداز میں سے بتانے لگی، مگر میرال کا دل انجانے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب کیا کرے گی؟ اگر نئے باس نے اس کی مدد نہ کی تو اسے اس کے ہینڈسم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں ڈوبے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے تم ٹھیک ہو نا؟ علیزے نے اسے یوں چکرا کر بیٹھتی دیکھا تو اپنی خوشی بھول کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بڑی مشکل سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ابھی ہمت نہیں ہارنی تھی، وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ میرال پلیز آنکھیں کھولو، سب ٹھیک ہے نا؟ علیزے نے اسے ٹھنڈا پڑتے دیکھ گھبرا کر کہا، جو میرال کی آنکھوں میں کسی کا سراپا گھوما تھا۔ نہیں، اسے جینا تھا، اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود میں ہمت پیدا کرتی اپنے حواس بحال کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے علیزے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور سر ہلا دیا۔ علیزے نے تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ سچ میں تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے جواب پر علیزے مکمل مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنی جگہ پر چلی گئی۔ کمبیر مینشن میں اس وقت ناشتے کا دور چلا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے برخوردار؟ حاکم کمبیر اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھ کر دھیمی آواز میں سوالی لہجے میں پوچھنے لگے۔ تو باران نے فوک کی مدد سے انڈا منہ میں ڈالتے ہوئے اپنی نگاہ اس پہ ٹکرائی۔ جو نئی کمپنی خریدی ہے نا، وہاں کا چکر لگانا تھا۔ میٹنگ ہے، اس لیے اب وہاں کے لیے نکلنے لگا۔ کیوں، خیریت؟ انہیں تفصیل سے جواب دے کر پوچھنے لگا، جس پہ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ کبھی کمپنی اور آفس سے باہر نکل کر دیکھو تو ایک دنیا بستی ہے۔ 31 کے ہو گئے اور شادی کا دور درد تو کوئی ارادہ نہیں تمہارا؟ فریحہ کمبیر نے خفگی سے گفتگو میں حصہ ڈالا تو باران نے لب دبا کر مسکراہٹ ڈھوکی۔ ہاں رہنے دو بہو بیگم، اس کو کر لینے دو ان کمپنیوں سے عشق معشوقیاں۔ جب میں لاؤں گی نا اپنی مرضی سے کوئی ڈائن، پھر لوٹیں گے اس کے سینے پہ سام۔ دی جان نے اپنے پوتے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنی خفگی کا بھی اندازہ کروانا چاہا تو وہ اپنے لبوں پہ ہاتھ پھیرتا ان کی جانب ایک نظر ڈالتا اچانک سے گردن پیچھے پھینکتے کہکا لگا اٹھا، کیا یار، شادی شادی، ابھی بہت سے کام ہیں، ابھی بہت خواب پورے کرنے ہیں اپنے، بہت کامیاب ہونا ہے، کر لوں گا شادی بھی۔ وہ محبت سے بولا تو ان دونوں نے اپنے سر جھٹکے۔ ابھی کوئی لڑکی دل کو بھائی ہی نہیں کہ کیسے کر لوں؟ اب کی بار وہ ذرا بے بسی سے بولا تو فریحہ کمبیر نے اسے گھوری سے نوازا۔ تمہارے دل کو کوئی پسند آئے گی تبھی تو تمہاری عمر 50 سال ہو جائے گی، فریحہ کمبیر نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو حاکم کمبیر ہلکی سی مسکراہٹ دباتے اپنی اہلیہ کی جانب دیکھنے لگے۔ دیکھ لیا تم نے اپنی ماں کی بے قراری کو؟ ابھی سے تمہارے بچوں کے خواب دیکھ رہی اور تم ہو کہ ان کے خوابوں کو ہر روز اگلے سال تک دھکیل دیتے ہو، حاکم کمبیر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو باران نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے سر نفے میں ہلایا۔ باپ باپ دونوں کے خواب اپنی جگہ، مگر میرے خواب بھی کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ میں نے بچپن سے جو کچھ سوچا تھا ابھی اس کا آدھا سفر بھی مکمل نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں جب میں کسی کو اپنی زندگی میں لاؤں تو اسے وہ سب دے سکوں جس کی وہ حقدار ہو۔ بیٹا، رزق اور خوشیاں صرف دولت سے نہیں آتی، بعض دفعہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور دولت تو تمہارے پاس اتنی ہے کہ تم کئی نسلوں کو گھر بیٹھ کر کھلا سکو۔ فریحہ کمبیر نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے تفصیل سے کہا تو چند لمحوں کے لیے باران خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں غلط نہیں کہہ رہی تھی،
دولت، شہرت اور کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس نے زندگی کے کئی خوبصورت لمحوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، مگر اس کے اندر موجود خواب دیکھنے والا انسان ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ دی جان نے اسے خاموش دیکھا تو اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو میرا بچہ، زندگی صرف آفس کے فائلوں اور کمپنیوں کے حساب کتاب کا نام نہیں ہوتی۔ گھر میں کسی کی ہنسی، کسی کی باتیں اور کسی کا انتظار بھی انسان کو جینے کی وجہ دیتا ہے۔ برہان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا اثر ہوتا تھا جس کے آگے وہ چاہ کر بھی زیادہ دیر ضد نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا پاپا، مان لیا آپ سب کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں جس دن مجھے وہ لڑکی مل گئی جسے دیکھ کر دل نے کہا یہی ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس نے شرارتی انداز میں کہا تو تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے واہ، آج تو ہمارے صاحبزادے نے اتنا بڑا وعدہ بھی کر لیا، دی جان نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو برہان مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اب اجازت دیجیے ورنہ آپ لوگ باتوں باتوں میں میری میٹنگ بھی مس کروا دیں گے۔ پہلے ہی نئی کمپنی کا پہلا دن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے آنے سے پہلے وہاں کوئی کمی رہ جائے۔ حکیم کمبیر نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ نئے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا برہان، ایک اچھا مالک وہی ہوتا ہے جس کے ملازم اس کی عزت دل سے کرے، نہ کہ صرف اس کے عہدے سے ڈرے۔ برہان نے اپنے والد کی بات غور سے سنی اور ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے ہمیشہ یہی سکھایا بابا، اور میں آپ کی تربیت کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ فریحہ کمبیر نے محبت سے اس کی نظر اتاری اور اس کے کوٹ کا کالر درست کیا۔ اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک بن گیا، مگر میرے لیے آج بھی وہی ضدی سا بچہ ہے جو ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا۔ برہان نے جھک کر اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور پھر دی جان کے ماتھے کو پیار دیا۔ اب اتنی دعائیں دے دی ہیں تو اجازت بھی دے دیں ورنہ آپ کا کامیاب پوتا دیر سے پہنچ پائے گا۔ جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی دے اور تمہاری قسمت میں وہ خوشی بھی لکھے جو تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے سکے۔ دی جان نے دعا دی تو برہان ایک لمحے کے لیے مسکرایا، مگر نہ جاننے کیوں ان الفاظ نے اس کے دل کے کسی خاموش کونے کا چھوا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی کی جس کمی کو وہ برسوں سے نظر انداز کر رہے، جس میں بہت جلد اسے اس کمی کا احساس دلانے والی تھی۔ وہ ابھی میٹنگ سے فری ہوا تھا اور وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ اس وقت اسے نئی کمپنی میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ جب بھی اس نے خاموشی سے ڈرائیور کو گھر چلنے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ انجان تھا، وہ اس آفس سے نہیں اپنی قسمت سے رخ موڑ رہا تھا۔ اماں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میرال گھر واپس آتے ہی شمائلہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن اور ماتھے پر ابھری فکر کی لکیریں دیکھ کر شمائلہ بیگم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میری بچی کو میری وجہ سے اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے دکھ سہنے پڑ رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دے، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی سنوار لینا۔ شمائلہ بیگم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو میرال فوراً سیدھی ہو کر انہیں خفکی سے دیکھنے لگی تھی۔ اماں، ایسی باتیں دوبارہ مت کیجیے گا۔ پہلے حالات نے مجھے بہت کمزور کر دیا اور آپ کی ایسی باتیں مجھے مزید توڑ دیتی ہیں۔ میرال نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہ بتا، اتنی فکر کرنے سے کیا تیرے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے حالات ایک لمحے میں بدل جائیں گے یا میری بیماری دور ہو جائے گی؟ شمائلہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تھا۔ میرال نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں اماں، تو پھر اپنی جان کو اس پریشانی کی آگ میں کیوں جلا دی ہے؟ میری بچی، زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں تاکہ انسان اپنے اندر چھپی طاقت کو پہچان سکے۔ مشکل وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخر اسے صبح کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو بس ہمت کا دامن تھامے رکھ، اللہ کبھی اپنے بندوں کی محنت اور صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ شمائلہ بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ میرال ان کی باتوں میں ایسا سکون محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے دل کے زخموں پر کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ وہ دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ کر ان کی آواز سنتی رہی۔ اماں، کبھی کبھی لگتا ہے زندگی ہم سے ہر خوشی چھین کر ہمیں تنہا چھوڑ گئی ہے۔ اب مزید لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں جہاں کوئی فکر نہ ہو۔ میرال نے بھاری آواز میں اپنے دل کی تھکن بیان کی تھی۔ تھک جانا کمزوری نہیں ہوتی میری بچی، انسان پتھر نہیں ہوتا کہ کبھی نہ ٹوٹے۔ رو لینا چاہے جتنا رو لینا،
کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جانا چاہے تو بیٹھ جانا، مگر کبھی اپنی امیدوں کو دفن مت کرنا۔ اگلی صبح پھر اٹھنا اور زندگی کی طرف اسی یقین کے ساتھ قدم بڑھانا کہ تیرے رب نے تیرے لیے کوئی خوبصورت راستہ ضرور لکھ رکھا ہے، کیونکہ اگر تو ہار گئی تو میری ساری تربیت، میری ساری دعائیں ادھوری رہ جائیں گی۔ شمائلہ بیگم نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ ان کی باتوں نے میرال کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ماں کی آغوش میں وہ سکون تلاش کرنے لگی جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی سانسوں کی رفتار پرسکون ہو چکی تھی۔ شمائلہ بیگم نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما اور خاموشی سے بہتے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ یا اللہ، میری بچی کے نصیب میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھ دی؟ یہ عمر تو خواب سجانے کی تھی، مگر یہ میری خاطر اپنے سارے خواب قربان کر رہی ہے، تو اس کے صبر کا اجر اسے ضرور دینا میرے مالک۔ شمائلہ بیگم دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ میرال بے خبر ماں کی گود میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی تھی۔ وہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی، مگر قسمت نے ابھی تک اس کے حصے میں صرف امتحان ہی لکھے تھے۔ کبھی کبھی زندگی عجیب انصاف کرتی ہے، کسی کو حسن دے کر سکون چھین لیتی ہے اور کسی کو سکون دے کر حسن سے محروم کر دیتی ہے۔ کاش میری بیٹی کے نصیب میں بھی خوشیوں کی بہار اتر آئے۔ رات کی تاریکی میں چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ شمائلہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک امید جگائی تھی۔ ایک دن میری میرال بھی اس چاند کی طرح کسی کی زندگی میں روشنی بن کر اترے گی انشاءاللہ۔ میری دعائیں اس کے ساتھ، اور ماں کی دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ مگر اس سکون سے سوئی ہوئی لڑکی کو کہاں خبر تھی کہ اس کی ماں کے لرزتے ہوئے لبوں سے نکلی دعا بہت جلد اس کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دینے والی تھی۔ اماں، اماں آنکھیں کھولیں۔ میرال جو آفس جانے کے لیے تیار تھی، اپنے ماں کو زمین پر گرتا دیکھ گھبرا کر ان کی طرف بھاگی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے شمائلہ بیگم کے چہرے کو تھپ تھپایا، مگر ان کی بند آنکھیں نہ کھولیں۔ ان کی مدھم ہوتی سانس سے میرال کے دل میں خوف اتار گئی تھی۔ اماں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تھی۔ سنسان گلی میں اسے بڑی مشکل سے ایک شخص ملا جس نے اس کی حالت دیکھ کر مدد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ جلدی کریں پلیز، ہاسپٹل لے چلیں، میری اماں کو کچھ ہو جائے گا۔ میرال اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ اس وقت اسے اپنی نوکری، اپنا نیا باس اور دنیا کے باقی تمام معاملات یاد ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی پوری دنیا صرف شمائلہ بیگم کی سانسوں تک محدود ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے انہیں ایمرجنسی میں منتقل کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر میرال کے سامنے آ کر رکا۔ ان کی حالت بہت نازک ہے، دل کی شریان میں شدید مسئلہ ہے اور فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ اس کے لیے 20 لاکھ روپے درکار ہے۔ 20 لاکھ؟ میرال نے بامشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا تصور بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ علاج شروع کریں، میں رقم کا انتظام کر لوں گی، قرض مانگ لوں گی، دن رات محنت کر لوں گی، مگر میری اماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرال نے آنسوؤں سے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ شاید اس کی بے بسی نے ڈاکٹر کا دل نرم کر دیا تھا، کیونکہ اس نے علاج شروع کرنے کی ہدایت دے دی تھی۔ گلاس وال کے اس پار لیٹی شمائلہ بیگم کو دیکھ کر میرال کے وجود کی ساری طاقت جواب دے گئی تھی۔ آکسیجن ماسک میں قید چہرہ جو ہمیشہ اس کے لیے سکون تھا، آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یا اللہ، میری ماں کو مجھ سے مت چھیننا، میرے پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں ہر تکلیف برداشت کر لوں گی، ہر آزمائش قبول کر لوں گی، مگر میری ماں کو شفا دے دے۔ میرال ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھ کر ٹوٹے دل کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔ لوگ آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں ترس تھا اور کوئی بے پرواہ گزر گیا تھا، مگر میرال کی پوری دنیا اس وقت صرف ایک بستر پر لیٹے اس وجود میں سمٹ گئی تھی جسے وہ اپنی ماں کہتی تھی۔ شہر کے سب سے بلند اور خوبصورت کمبیر گروپ کی عمارت کی آخری منزل پر واقع آفس ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ شیشے کی دیواروں کے پار پورا شہر ایک چھوٹے سے منظر کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ قیمتی فرنیچر، نفیس سجاوٹ اور ہر چیز اس جگہ کے مالک کی دولت اور روب کی گواہی دے رہی تھی۔ بران کمبیر اپنی چیئر پر براجمان سامنے رکھی فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور آنکھوں میں سرد مہری تھی، جسے بڑے بڑے لوگ نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے بغیر سر اٹھائے اجازت دی۔
سر ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہہ رہی ہے معاملہ بہت ضروری ہے۔ اندر داخل ہوتی سیکرٹری نے احترام سے کہا تو بران نے اب کی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ میرال خان زادہ۔ اس کمپنی کے ایک پرانی ورکر ہیں سر، اور کافی ذہین خاتون بھی ہیں۔ سیکرٹری نے تفصیل سے جواب دیا تو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بران نے سر ہلایا۔ بھیج دو اندر۔ سیکرٹری کے جاتے ہی چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ بران کی نظریں بے اختیار دروازے کی سمت اٹھی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس میرال دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی، سوجی ہوئی آنکھیں اور لرزتے ہاتھ اس کے اندر چھپے ہوئے طوفان کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے شاید کئی گھنٹوں سے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ بران ساکت اور جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حسین تر تھی۔ ایسا نہیں تھا اس نے حسن نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے معصومیت اور حسن ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اس پریشان چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی عام خوبصورتی تو نہیں تھی۔ تو آپ میرال ہیں؟ اس نے گفتگو شروع کی۔ جی، میرال نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ لہجہ کانپ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، بران نے سامنے والی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میرال نے سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لینا سر، میری والدہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کے آپریشن کے لیے 20 لاکھ روپے درکار ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، مگر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں مجھے یہ رقم قرض کے طور پر دے دیں۔ میں زندگی بھر محنت کر کے آپ کا ایک ایک روپیہ واپس کر دوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر گئی تھی۔ آخر الفاظ تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز رونے سے بوجھل ہو چکی تھی۔ اس کے لفظوں اور اس کی سپیڈ پہ بران چند سیکنڈ کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے اس معصومیت کے پتلے کو دیکھتا رہا۔ 20 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے مس میرال، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ کیا ضمانت ہے کہ آپ رقم لینے کے بعد کہیں غائب نہیں ہو جائیں گی؟ وہ کہنا چاہتا تھا تمہاری اس پریشان صورت پہ میں جان قربان کر دوں، مگر دل کو قابو کرتے اس نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ اس کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرال کے دل میں اترے تھے۔ نہیں سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری ماں نے مجھے عزت سے جینا سکھایا ہے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، میں آپ کا قرض ضرور ادا کروں گی۔ اس نے جلدی جلدی سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے تھے۔ بران نے گہری سانس لیتے ہوئے کرسی سے پشت ہٹا دی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خیال ابھرا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ لبوں پہ دلکشی پھیلی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 20 لاکھ دے دوں گا۔ میرال کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہوئی تھی، مگر ایک شرط پر۔ اگلی پل وہ امید بجھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ شرط؟ ہاں، آپ اس سے نکاح کر لیں، بڑی سادگی سے پیشکش کی گئی تھی۔ میرال ساکت رہ گئی۔ ایک شخص کا آفاقی لہجہ میرال کی دھڑکنیں چھیڑ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، جب تک آپ میرا دیا ہوا قرض واپس نہیں کر دیتی آپ میری بیوی رہیں گی۔ جس دن آپ 20 لاکھ روپے واپس کر دیں گی میں آپ کو آزادی دے دوں گا۔ نہ میں آپ سے کوئی حق مانگوں گا، نہ آپ پر کسی قسم کی پابندی لگاؤں گا۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ میرال اس سے بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بران کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ میں مذاق نہیں کرتا مس میرال۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ سر، میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑی اور آپ میرے سامنے ایسی شرط رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے راستہ رکھ رہا ہوں۔ انکار کرنا چاہتی ہو تو دروازہ کھلا ہے۔ کوئی بھی بنا کسی ضمانت کے آپ کو اتنی بڑی رقم نہیں دے گا، اور یقین کرے کوئی بھی اتنی شریفانہ ضمانت نہیں لے گا۔ اس کی سرد آواز نے میرال کے دل میں مزید بے بسی بھر دی تھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی عزت، اس کی خودداری اور اس کی پرورش اسے اس فیصلے سے روک رہی تھی، مگر دوسری طرف ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی اپنی ماں یاد آتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کیا واقعی اسے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دینا پڑے گا؟ کمرے میں کئی لمحوں تک خاموشی چھائی رہی تھی۔
باران خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ میرال اپنے اندر چلنے والی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے لگا جیسے اس نے اپنے وجود کا کوئی حصہ پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ باران نے چند لمحے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اچھا فیصلہ ہے، باران نے مختصر لہجے میں کہا۔ دل کے اندر کہیں سکون پھیلتا چلا گیا۔ دل نے اس کو دیکھ کر بغاوت کی تھی اور دماغ نے اپنا فن دکھاتے اسے پا لیا تھا، اور مقابل اس کی سوچوں سے انجان اس معاہدے کو نبھانے چلی تھی۔ چند ہی گھنٹوں بعد تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے تھے۔ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ پڑھا گیا تھا۔ میران نے لرزتی آواز میں اس انجان شخص کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا جبکہ دل میں ہزاروں ٹوٹے ہوئے خواب دفن ہو رہے تھے۔ وہ میرال خان اب میرال باران کمبیر بن چکی تھی، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی یہ نکاح صرف ایک قرض کا معاہدہ نہیں تھا، یہ کسی کے دل کے سکون کی حصولی تھی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ دن پہلے وہ ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھ کر اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آج اسی کی ماں اپنے گھر میں صحت یابی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شمالہ بیگم کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور ان کی زندگی کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ میرال ہر روز انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، مگر اس شکر کے ساتھ ایک ایسا بوجھ بھی اس کے کندھوں پر تھا جس سے وہ ہر لمحہ واقف تھی۔ وہ اب صرف میرال نہیں رہی تھی، وہ میرال باران کمبیر تھی، ایک ایسا نام جو شہر میں طاقت اور وقار کی علامت تھا، مگر اس نام کے پیچھے چھپی حقیقت صرف وہ دونوں جانتے تھے۔ باران نے اپنی شرط پوری کی تھی اور میرال نے اپنا وعدہ۔ ان کے درمیان رشتے کے نام پر نکاح تھا مگر تعلق اب بھی ایک معاہدے کی دیوار کے پیچھے قید تھا۔ روز صبح میرال وقت پر کمبیر گروپ کے آفس پہنچتی تھی۔ وہ باران کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر اس کے تمام شیڈول، میٹنگز اور ضروری معاملات سنبھالنے لگی تھی۔ باران بھی اس کی محنت اور قابلیت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ واقعی دل جمعی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ باران کا دل اس کے لیے پگھلتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کو ناکارہ کر کے چھوڑے گی، ایسا اسے لگتا تھا۔ اسے اپنے قریب صرف اس لیے رکھتا تھا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر خود میں اترتا سکون ہر پل محسوس کر سکے۔ چند ہی ہفتوں میں اس نے کمپنی کے بڑے بڑے پروجیکٹ سمجھ لیے تھے۔ اس کی ذہانت، اعتماد اور کام کے لیے سنجیدگی نے باران کو حیران کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے ایک مجبور اور ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھا تھا، آج بزنس کی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پورے وقار سے کھڑی ہوتی تھی۔ آج بھی معمول کی طرح ایک اہم میٹنگ تھی۔ ایک مشہور فارن کمپنی کے لوگ کمبیر گروپ کے ساتھ کروڑوں کی ڈیل کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ باران اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ کانفرنس روم میں داخل ہوا تھا جبکہ میرال اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھے غیر ملکی لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ بات چیت شروع ہوئی تو میرال اپنی قابلیت کے مطابق تمام ضروری تفصیلات پیش کرنے لگی۔ باران کی نگاہیں اس پہ ہی جمی تھی جو اتنے کانفیڈنٹ سے بول رہی تھی کہ اس کا دل چاہا بے ساختہ اس کو پکڑ کے خود میں چھپا لے۔ کتنی باہمت خاتون تھی یہ۔ وہیں دوسری طرف ولیم نامی شخص مسلسل میرال کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ احترام نہیں تھا جو ایک پیشہ ور ماحول میں ہونا چاہیے تھا۔ میرال نے پہلے اسے نظر انداز کیا کیونکہ وہ میٹنگ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب حد پار ہوئی تو اس کے صبر کا پیمانہ بڑھ گیا، مگر پھر بھی وہ صبر کے گھونٹ بھر گئی۔ وہ اتنی چھوٹی بات پہ کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد باران کسی ضروری کال کے لیے چند لمحوں کے لیے باہر گیا تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شخص میرال کے قریب آیا تھا۔ مس میرال، آپ بزنس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، مگر میرا خیال ہے آپ کی خوبصورتی کسی اور جگہ زیادہ بہتر استعمال ہو سکتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا جبکہ اس کے الفاظ میں واضح خباثت تھی۔ میرال کی آنکھوں میں ایک دم غصہ اتر آیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، آپ ایک پروفیشنل جگہ پر کھڑے ہیں، وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ او کم آن مس میرال، اتنا غصہ کیوں؟ میں تو صرف تعریف کر رہا ہوں، اس نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا جب اگلے لمحے پورے کانفرنس روم میں ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ میرال کا ہاتھ پوری طاقت سے اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ آپ جیسے لوگ تعریف اور بے عزتی میں فرق نہیں سمجھتے ہوں گے، مجھے بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے تاکہ آئندہ کسی عورت سے بات کرتے وقت
اپنی حد یاد رکھے۔ وہ چبا چبا کر بولی تو وہ شخص غصے سے تلملا اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ یہی سوال میں بھی پوچھ سکتی ہوں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے ایسی گفتگو کرنے کی؟ میرال نے بے خوفی سے جواب دیا تو وہ شخص غصے میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک بھاری اور سرد آواز پورے ہال میں گونجی۔ اپنے قدم وہیں روک لو ورنہ وہ ہاتھ توڑ دوں گا جسے تم نے آگے بڑھانے کا سوچا ہے۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اپنے پورے قد سمیت وہاں کھڑا اس شخص کو زہر اگلتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف میرال پر تھیں۔ میرال نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار اسے لگا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ مجھ سے گھٹیا گفتگو کر رہا تھا تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ کندھے اچکا کر مضبوطی سے گویا ہو گئی۔ اس کی آواز میں کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا۔ جبکہ میرال کے الفاظ سنتے ہی باران کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے۔ تم نے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی۔ بہت مشکل سے اس نے خاتون کے ساتھ میری لگانے سے خود کو روکا تھا۔ مسٹر بران آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک معمولی مذاق تھا۔ ولیم نے ہڑبڑاتے ہوئے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ مذاق؟ باران نے دھیمی آواز میں دہرایا اور پھر اگلے لمحے اس کا مکہ سیدھا اس شخص کے چہرے پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا تھا۔ تمہارے جیسے لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ تم عورت کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیتے ہو۔ باران نے اس کا کالر پکڑتے ہوئے کھڑا کیا۔ تم جانتے ہوئے تم نے کس کی عزت پر بات کی ہے؟ ولیم خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ باران سر پلیز یہ غلط فہمی، ہم اس ڈیل کے لیے یہاں آئے ہیں، ایک دوسرے کورن نامی شخص نے گھبرا کر کہا تو باران نے اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ڈیل؟ یس مسٹر باران، ہم اس مسئلے کو یہیں ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے صلح آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، مسئلہ اب ختم نہیں ہوگا، باران نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کمبیر گروپ کروڑوں کے نقصان برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی عزت اور اصولوں کا سودا نہیں کرتا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ ڈیل یہیں پہ ختم ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنا بزنس پارٹنر نہیں بنا سکتا جو عورت کو عزت دینا نہیں جانتے۔ اسے واضح لہجے میں اعلان کیا تھا۔ مگر مسٹر بران یہ کروڑوں کا نقصان ہے، کورن نے بے یقینی سے کہا تو بران نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے مگر کردار کا دیوالیہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ جو عورتوں کی عزت نہیں کر سکتا باران کمبیر انہیں اپنے مد مقابل کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ میرال خاموشی سے ساکت و جامد ہوتے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاطر یہ ڈیل کینسل کر چکا تھا جس کے لیے وہ پچھلے 2 ہفتوں سے کام کر رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار افسردہ ہوا۔ شرمندگی سے کندھے مزید جھکے تھے۔ وہ پہلے اس کے احسانوں تلے دبی تھی اور اب پھر سے وہ اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر چکی تھی۔ چلے یہاں سے۔ وہ میرال کے قریب آتا اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے میرال کو چھوا تھا۔ وقت بڑی خاموشی سے گزر رہا تھا۔ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ خاموشی سے اپنی جگہ بناتے ہیں۔ میرال اور باران کے درمیان بھی شاید یہی ہو رہا تھا۔ شروع میں جو نکاح صرف ایک معاہدہ تھا اب اس کے درمیان کچھ انکہے احساسات جنم لینے لگے تھے۔ ایک دوسرے کی عادت، ایک دوسرے کی فکر اور ایک دوسرے کی موجودگی دونوں کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میرال نے باران کو ہمیشہ ایک مغرور اور سخت دل انسان سمجھا تھا مگر وقت نے اسے شخص کے کئی روپ دکھائے تھے۔ وہ شخص جو کروڑوں کی ڈیل ایک عورت کی عزت پر قربان کر سکتا تھا۔ وہ شخص جو ہر دوسرے دن شمائلہ بیگم کی خیریت پوچھنے آ جاتا تھا، ان کے لیے دعائیں لاتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لے آتا تھا۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، اتنا بڑا گھرانہ ہونے کے باوجود تیرے دل میں غرور نہیں ہے۔ شمائلہ بیگم ایک دن اسے دعا دیتے ہوئے بولی اور باران نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرال کو دیکھا تھا۔ آپ کی بیٹی بہت سخت ہے مگر ماشاءاللہ سے آپ کا اخلاق۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو شمائلہ اماں کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ جبکہ میرال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یوں ہی اچانک سے کچھ بھی بول کر حیران کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی ایک انسان جو اس کا بوس ہے وہ اتنا خوش اخلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ باران کی آنکھوں میں شرارت تھی جبکہ میرال کے گالوں پر بے اختیار سرخی اتر آئی تھی۔ رنگ بدل رہا ہے کوئی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا جس پر میرال فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ یہ انسان عجیب تھا۔
کبھی چند لفظوں سے اس کے دل میں طوفان برپا کر دیتا اور پھر ایسے معمول کے مطابق کام میں لگ جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر بہرحال جو بھی تھا اسے اچھا لگتا تھا جب وہ اس کی ماں سے ملنے آتا اور گھنٹوں ان سے باتیں کرتا تھا۔ دوسری طرف برہان کی دادو بھی میرال کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ ایک بار انہوں نے گھر میں ایک بڑی پارٹی آرگنائز کروائی تھی جہاں خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ آفس کے ورکرز بھی انوائٹڈ تھے، اور وہیں پھر میرال اپنی سادگی اور خوبصورتی سے سب کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ دیجان کو تو وہ بے حد پسند آئی تھی۔ فریحہ کمبیر کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ جبھی بعد میں وہ کئی بار میرال کو اکیلے بھی بلا چکی تھی، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک کشش ہی نظر آتی تھی اس لڑکی میں، یا شاید وہ ان کے پوتے کا دل کا سکون تھی۔ جب بھی اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی تھی۔ وہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں چھپے بدلتے جذبات کو محسوس کر چکی تھی۔ برہان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ایک دن وہ اچانک سے اسے پوچھنے لگی تو میرال گھبرائی۔ ہماری بات بہت کم ہوتی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے سچ بولا۔ سب بتا دے دوست، ہوں تیری راز رکھوں گی۔ وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ میرال کے چہرے پہ سرخی دوڑی۔ سچی میں ہماری بات نہیں ہوتی، وہ روحانسی ہو کر بولی تو اس کی معصومیت پر وہ کھلکھلا دی۔ اچھا چل، میری دعا ہے کہ تم دونوں کی ڈھیر ساری باتیں ہوں، بلکہ نہ صرف باتیں ہوں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہو۔ وہ جان بوجھ کر کماری لڑکیوں کی طرح اس کے ساتھ چسکے لے رہی تھی، جبکہ میرال تو ان کے لفظوں پہ گش کھانے کو تھی۔ وہ کنے دھڑلے سے یہ سب بول رہی تھی۔ دنیا دیکھی ہے میں نے، نگاہوں کی زبان سمجھتی ہوں، کچھ تو ہے تم دونوں کے بیچ۔ اسے ٹھونکا کروا کر بولی تو میرال نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چہرہ چھپایا۔ اسے لگا اس کا چہرہ سچ ظاہر کر دے گا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی حرکت پہ وہ ہنستے ہوئے سے ساتھ نگاہیں اپنی گفتگو کا عنوان بدل گئی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے تھے۔ وہ دونوں بہت کم گفتگو کرتے تھے، مگر دونوں کے دل کی دنیا بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ برہان تو انتظار میں تھا کہ کب وہ اسے تھوڑا سا اشارہ دے تو وہ اسے کب اپنی حراست میں لے کر دنیا سے چھپا لے۔ وہ خود سے پہلے کر کے اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ قرض کی حصولی کے لیے وہ اس کو اپنا بنا رہا ہے۔ یہی سوچ اسے روکے ہوئے تھی، مگر دل اس لڑکی کے قدموں میں کس طرح سے آ گرا تھا، اس بات کا اندازہ دونوں کو تھا۔ آج بھی ایک عام دن تھا، مگر شاید قسمت نے اس دن کو کچھ اور ہی رنگ دینا تھا۔ شام سے ہی بادلوں نے پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ موسلا دھار بارش نے سڑکوں کو خالی کر دیا تھا۔ کمبیر گروپ کی بلند عمارت میں اب صرف چند لوگ باقی رہ گئے تھے۔ برہان اور میرال ایک اہم پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے آفس میں موجود تھے۔ آپ گھر چلی جائیں میرال، موسم کافی خراب ہے، برہان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا تو وہ چونک اٹھی۔ اور آپ؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ مجھے کچھ کام ختم کرنا ہے، اس نے بے بسی سے کہا تو میرال نے سر جھٹکا۔ تو پھر میں بھی یہی رہوں گی، اتنے دن سے کام کر رہی ہوں اس پروجیکٹ پہ آپ کے ساتھ، اب اینڈ پہ آ کر اکیلے کام کریں گے اور سارا کریڈٹ بھی لے جائیں گے۔ وہ برا مناتی ہوئی خودکی سے بولی تو برہان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ چلی جائیں، میں برا پروجیکٹ ہی آپ کے نام لگا دوں گا، اور کچھ؟ وہ اتنے خوبصورت لہجے میں بولا کہ میرال چند پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ نہ جانے کس نیکی کا صلہ تھا یہ شخص۔ اسے دیکھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہائے اللہ جی! میرال بے اختیار چونک اٹھ گئی تھی۔ ڈریے گا مت، برہان کی پرسکون آواز تاریکی میں گونجی تھی۔ میں نہیں ڈری، اس کے قریب ہوتی اس کے کندھے کو جکڑ کر مضبوطی سے بولی تو برہان نے اندھیرے میں آج مسکراہٹ کو دبانے کے بجائے مچلنے دیا۔ اچھا تو پھر یہ میرے کندھے سے کون آ کر لگا ہوا ہے؟ اس کے الفاظ پر میرال کو احساس ہوا کہ واقعی خوف کے زیر اثر وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹاتے دور ہونا چاہا، مگر برہان اگلی لمحے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ میرال، اس نے پہلی بار اس کا نام اس لہجے میں لیا تھا جس میں ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس تھا، ایک دل فریب التجا۔ میرال نے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اندھیرے میں کچھ بھی ڈھنگ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کب تک مجھ سے دور رہیں گی جبکہ میرے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ اس کو مزید قریب کرتا بولا تو میرال نے اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتے فاصلہ رکھنا چاہا۔ چھوڑیں!
وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی تو بران نے بے بسی سے اسے خود میں بھینچا۔ میری تڑپ نظر نہیں آتی آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ گیا تھا۔ میرال ساکت رہ گئی۔ باران، وہ چیخی تھی، مگر مقابل مدہوش ہو چکا تھا۔ اس تاریکی نے ایسا قہر ڈھایا تھا کہ وہ خود کو کنٹرول نہ کر سکا۔ باران، یہ نکاح، اس نے باران کے لبوں کو گردن سے نیچے سفر کرتے یاد دلانا چاہا۔ معاہدہ تھا، مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہوں میں، مگر اب معاہدہ نہیں رکھنا چاہتا، میں۔ وہ مدہوشی میں کچھ بھی بول رہا تھا۔ ایسے میرال کو لگا بران نے اسے قریب رکھے صوفے پر لٹایا۔ میرال نے اٹھنا چاہا تھا مگر وہ اسے روک گیا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی میرال، یہ حق ہے میرا۔ اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس سے نہ جانے کیا باور کروا رہا تھا۔ اگلے پل وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ نہیں کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرال نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو اوپر کی طرف باندھتا اپنے لبوں کو اس کے برہنہ جسم پہ کھلا چھوڑتا اس کے ہر حصے پہ اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ میرال اس کے لبوں کی تپش سے تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی مگر یہ شخص اس کو تڑپا رہا تھا، اپنی قربت میں اسے لپیٹ رہا تھا۔ باران کی شدتوں پہ وہ سسک رہی تھی۔ وہ 32 سال کا جوان مرد تھا اور وہ 18 سالہ لڑکی۔ اس کا جیلنا آسان نہیں تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں بھرتا ان کو سیکھ کرتے اس کے لبوں سے معنی خیز آوازیں نکلوانے لگا۔ یہ سکون میں نے کبھی کہیں نہیں پایا باخدا۔ اس کے پہلو پہ لب رکھ کے اس کی نازکی کو ہاتھوں سے سہلاتے وہ اس کو بے ناپ مچھلی کی طرح تڑپنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ رک جائیں باخدا، اس کے ہاتھ کی حرکت کو روکتے ہوئے التجائیہ ہوئی، مگر مقابل سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس مقام پر روکیں گی تو ظلم کریں گی مجھ پر، مر جاؤں گا میں۔ اس کے سینے پر پھول کھلاتا اس کی رنگت سرخ کرتا اس کی تھائز کو سہلایا جا رہا تھا۔ صوفہ اس کے ہاتھ کی شدتوں سے دہل رہا تھا جب اچانک وہ ضبط کھوتے اس کے لبوں پہ لب رکھ کے اس کے وجود کا حصہ بنتے اس کی چیخیں بلند کروا گیا۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے روتے ہوئے مقابل کے کندھوں پہ مکے جھڑتے ہوئے کہا، مگر وہ سکون کی اتھاہ گہرائیوں میں خود کو محسوس کرتا، اس کے اندر سفر کرتا اس کو اور خود کو ایک نئی دنیا میں لے گیا۔ اس رات بارش صرف شہر پر نہیں برس رہی تھی، دو ضدی دلوں کے درمیان بنی ہوئی دیواریں بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی، مگر آج اسے سامنے پا کر وہ دونوں ساکت اور جامد ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بران کی نگاہ اس کے بڑے بڑے وجود پہ پڑی، کچھ تھا جو سر پہ پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ کون ہے آپ اور کیا کام ہے؟ اگلے پل وہ لاپرواہ بن گیا۔ مقابل نے سسکی لی، وہ انجان سے اس وقت بہت پیارا لگا دل کو۔ میرال بران کمبیر نام ہے میرا۔ اسے محض ایک سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کا نام سن کر بران کی آنکھیں درد سے بند ہوتی چلی گئی۔ کام بولیں؟ اس نے دوسرا سوال دہرایا۔ پیسے چاہیے، مقابل نے حسبِ ضرورت جواب دیا۔ بران کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آج بھی اس کے پاس پیسے لیے آئی تھی۔ کتنے چاہیے؟ اس نے کوریدنا مناسب نہ سمجھا کہ کیوں چاہیے۔ میرال کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ بچہ پیدا کرنا اس کے لیے چاہیے، کوئی 25,000۔ اس کے اگلے لفظوں پہ بران نے پلٹ کر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ بچہ؟ ہاں، وہ اس کا وجود کیسے نظر انداز کر گیا؟ او خدا، بچہ، اس کا بچہ؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کے وجود پہ نگاہیں گاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کس کا بچہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس سوال کا جواب آج تک میں نے خود کو نہیں دیا، مگر آپ کو دے دیتی ہوں۔ باران کمبیر کا بچہ۔ اس کے لفظوں پہ بران کے سر پہ آفس کی چھت آن گری۔ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کا وجود دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا آخری مہینہ چل رہا ہوگا، تو پھر بھی وہ اس سے دور رہی۔ نہ جانے اپنا خیال رکھا کہ نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکی۔ میرا بچہ دنیا میں لانے کے لیے 25,000 چاہیے تمہیں، مچھر پیدا کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوتا اس کے قریب آتا اس کے وجود سے شول ہٹا گیا۔ میرال نے مزاحمت نہیں کی۔ بران نے اس کے دلکش وجود کو دیکھتے آنکھوں کو سکون پہنچایا۔ دل چاہے ستم گر کو سینے سے لگا کر خوب سارا روئے، مگر وہ اس کے سامنے نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ہو جائے گا اتنے میں نے ایک ہسپتال سے پتہ کیا ہے، میرال نے آنسو روکتے ہوئے کہا تو بران اس کو دیکھ کر رہ گیا۔
نہ جانے وہ کہاں کہاں خبر ہوئی تھی۔ باران کمبیر کا بچہ ہے، یہ کسی عام اسپتال میں آنکھ نہیں کھولے گا۔ میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا، یاد رکھنا۔ اس کے قریب ہوتا وہ پہلی بار گھرایا تھا۔ ہاں، اس نے پہلی دفعہ اس مرد کا یہ لہجہ سنا تھا کہ وہ بے یقین سی ہوئی۔ میرے ساتھ ایسے بات نہ کرے نہ باران، وہ رہان سی ہوتی تھی، بے ساختہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے خود پہل کی تھی۔ 11 مہینوں بعد اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ باران کمبیر نے وہ ساکت و جامع تھا، اس کو اپنے حصار میں بھی قید نہ کر سکا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا باران، بہت درد ہوتا تھا، بہت یاد آتے تھے۔ وہ روتے ہوئے بیتے دنوں کی کہانی سنا رہی تھی۔ باران کا دل کانپنے لگا۔ کہاں ہوتا تھا درد؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ آپ کے بیبی کی وجہ سے، اس نے شکایتی انداز میں کہا تو باران کا دل اس کی بات پہ دھڑکا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا یہ، اس صحت کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی تم۔ وہ اچانک سے اس کے حصار سے نکل کر سنجیدہ ہوتا اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ میرال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، اس کا یوں دور کرنا کافی برا لگا تھا۔ اماں کیسی ہیں تمہاری؟ اچانک اسے یاد آیا تو پوچھنے لگا، اچھی ہے، اور دادو لوگ؟ میرال نے بھی جواباً پوچھا، مگر اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ میرے بچے کو پیدا کرنے کے بعد فیڈ تم خود کرواؤ گی؟ مگر کرواؤ گی کیسے؟ جان کیوں نہیں بنائی اپنی؟ ان دھڑکنوں سے کرواؤ گی اس سے فیڈ؟ اس کی قمیض ہٹا کر اس کی نازکی کو دیکھ کر بولا تو میرال اس کی بے باکی پہ کام کرے گی۔ یہ آفس ہے باران، اس نے جیسے کچھ یاد دلانا چاہا تھا۔ میرا بچہ ہے تمہارے اندر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیدا ہوگا تو میرے پاس رہے گا، 2 سالوں تک تم بھی میرے پاس رہو گی، اسے فیڈ کرواؤ گی، مگر اس کے بعد تم اپنا بندوبست کر لینا، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدت ڈھاتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیوں اسے سامنے دیکھ کر صبر نہیں آیا تھا۔ اس کا لام چکھنے کی خواہش شدید تھی۔ اس کی بات پہ وہ ساکت رہ گئی۔ کیا وہ واقعی اسے طلاق دے دے گا؟ وہ جو پہلے اپنی تکلیف کو نظر انداز کر رہی تھی، اس کی بات پہ بے ساختہ فرش بوس ہونے لگی۔ جب اس کو گرتے دیکھ باران کے ہاتھ پیر پھولے، وہ اسے تھامے بے یقینی سے چلانے لگا۔ میرال آنکھیں کھولے، اس کا طرز تخاطب بدل چکا تھا۔ میرال کیا ہوا یار؟ فار گاڈ سیک یار، نہیں کروں گا خود سے الگ، کسی قیمت پر نہیں کروں گا، آنکھیں کھولیں یار۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، مگر وہ درد سے دوری ہوتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اگر میں مر جاؤں تو معاف کر دینا، آپ سے دور شوق سے نہیں گئی تھی۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر محض اتنا بولی اور اگلے ہی پل اس کا سر ڈھلک گیا۔ میرال! باران کی چیخیں پورے آفس میں گونجی تھی، مگر سننے والی آنکھیں موند چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد اس عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میرال اور باران کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام ماہر کمبیر تھا۔ وہ بے حد خوبصورت بچہ تھا جس نے ماں اور باپ دونوں کا حسن چرایا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، جبکہ آنکھیں اس کی میرال پہ تھی۔ باران اسے اپنے میشن لے آیا تھا۔ سب کو وہ حقیقت اپنے بیٹے کی پیدائش پر ہی بتا چکا تھا، جبکہ میرال کے غائب ہونے والی بات وہ گول کر گیا تھا۔ شمائلہ بیگم بھی مینشن میں ہی قیام پذیر تھی۔ باران ان کے لیے گھر تیار کروا رہا تھا۔ کبھی وہ فی الحال یہیں پر رہائش پذیر تھی، وہ ہمیشہ انہیں یہاں رکھنا چاہتا تھا، مگر میرال اور شمائلہ بیگم کی ضد پہ اس نے محض اتنا مانا تھا کہ ان کے لیے الگ گن بنوا رہا تھا، لیکن ان کو پرانے گھر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ چاہ کر وہ میرال کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میرال کا خیال مکمل رکھتا تھا، مگر وہ اس سے خفا اب تک تھا۔ میرال اسے بتا چکی تھی کہ وہ اس رات اس کی قربت سہنے کے بعد ڈر گئی تھی کہ دن کے اجالے میں اسے دھتکار نہ دے، اس قربت سے نفی نہ کر دے، اسے طلاق نہ دے دے۔ بنا باپ کے وہ اس رشتے کو بڑھانے کے بعد طلاق کے دبے سے کیسے جیے گی؟ یہی سوچے اسے ختم کر رہی تھی، جس کے خوف سے وہ شمائلہ بیگم کے لیے شہر چھوڑے جا چکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں پڑھا کر اپنا اور ان کا خرچہ اٹھا رہی تھی، اپنا نام، اپنا حلیہ سب بدل کر، مگر پھر اس اسکول کے سر کی نیت پہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے حاملہ وجود کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جاب چھوڑ چکی تھی اور بچے کی پیدائش کے لیے واپس اس کے پاس آ چکی تھی۔ اگر وہ یہ جاب نہ چھوڑتی تو شاید وہ کبھی اس کے پاس واپس نہ آتی۔ اس کی باتوں پہ باران کا دماغ گھما تھا اور وہ اسے اس قدر خفا تھا کہ اس کی بات کا جواب تک نہیں دیتا تھا۔ ہاں، وہ سب کے درمیان اسے بول لیتا تھا کیونکہ وہ اپنے رشتے کا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، مگر وہ اکیلے میں سے بات کرنا بھی
مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور یہی چیز میرال کو توڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے کمرے کے رومانٹک ماحول پہ نگاہ دوڑاتے اس آفت کو ڈھونڈنا چاہا جو اسے کچھ ہی دور فاصلے پر کھڑی نظر آ گئی تھی۔ ڈیپ ریڈ نائٹی میں وہ اس وقت جوالا بنی ہوئی تھی۔ اس کا حسن اس وقت بران کی آنکھیں حیرت سے واہ کروا گیا تھا۔ وہ آج سنور کر اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ بران کو لگا وہ اس لڑکی کے سیر سے کبھی نکل نہیں پائے گا۔ میرو، بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ معاف کر دینا اپنی میرو کو۔ وہ قدم قدم اس تک چلتی، اس کے کندھے میں باہیں ڈال کر اس کی گردن کا ہار بناتی ایک ادا سے بولی تو وہ بے ساختہ اس کی کمر کو مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ اتنا حسن، اتنی نزاکت، اتنی تیاری میرے لیے؟ وہ اب تک بے یقین تھا۔ میرال اسے منانے کے بے حد جتن کر چکی تھی، جس کے بعد وہ مان بھی گیا تھا، مگر اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا منانا۔ جب بھی وہ موڈ بنائے ہوئے تھا، مگر اب اس کے بعد وہ اس سے ناراض رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو اور کیا، میں کون سا ماہر کے لیے تیار ہوئی ہوں؟ معاف کر دینا، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی تو۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک ٹریس کرتے ہوئے بولی تو بران نے اس کے لبوں کو جکڑ کر اپنی پیاس بجھاتے اس کے لفظوں کو اگنور کیا۔ کچھ پل اس کے لبوں پہ شدت ڈھاتے وہ اس کے وجود کی طرف بڑھا۔ کدھر؟ آپ تو ناراض تھے نا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تو بران نے اسے گھورا۔ دماغ مت گھمائیے گا، بہت وقت بعد میسر آئی ہیں، سکون لینے دیں، اور دور جانے کی بات تو چھوڑ دیں۔ آپ کیا دور جائیں گی؟ میں خود اب آپ کے سر پہ پہرا دوں گا۔ اس کی ڈوریوں کو کھول کر اس کے وجود کو اس بوجھ سے آزاد کر کے اسے حساس حصوں کو اپنے لبوں سے سراہنے لگا، جب وہ لمحہ لمحہ اس کی قربت میں پگھلتی سرشار سی تھی۔ قیمت بڑی ادا کرنی پڑی تھی، مگر اس نے اپنے شوہر کو منا لیا تھا۔ اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔